سورہ الاعراف کی لیسن نمبر 6 ہے، اور ہم جو ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 سے انشاءاللہ آج کا لیسن شروع ہو رہا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ تو اس کا ترجمہ ہے، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس آیت کا آج کے سبق کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، سورہ اعراف میں جسے ہم جانتے ہیں کہ سورہ اعراف جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس میں بہت سخت انذار ہے مکہ کے قریش کے لیے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ان کے جرائم بہت زیادہ پیک پر چلے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ان کو ڈراوے سے سمجھایا ہے، جیسے کہ ایک بچے کو ہم سمجھاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ کرتا ہے، پھر بھی وہ غلط کام کرتا ہے، تو پھر غصے سے بھی سمجھانا پڑتا ہے، دھمکی بھی دینی پڑتی ہے۔ تو سورہ الاعراف اسی طرح کے ہے کہ اس میں سخت دھمکی ہے۔ اور پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جو اس طرح سے اڑے ہوئے ہیں، جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں اور کسی طرح ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، ان کا انجام جہنم میں ہوگا۔ اور پھر ہمیں تھوڑی سی جھلکی دی کہ جہنم میں ہوگا کیا، کہ جن باپ دادا کے طریقے کے لیے وہ آج جمے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو جہنم میں ہر جماعت جو داخل ہوگی جہنم میں، وہ اپنے سے اگلی جماعت کو سخت لعنت کرے گی، اس کے لیے بددعا کرے گی کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی کہ دین، اللہ کا دین جو ہے وہ صرف کسی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا نہیں ہے، اپنی بصیرت کے ساتھ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے اور پھر اس پر پوری طرح سے جم جانا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور زندگی کو سنوارنا ہے، تو ہمارے لیے کامیابی ہے انشاءاللہ۔ تو پیچھے جیسے کہ ایک سچویشن بتائی کہ جہنم میں کیا ہوا، کہ جہنم میں سارے لوگ جو دنیا میں ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں لٹانے کو تیار تھے، آج جہنم میں جا کر وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور دعا مانگیں گے کہ اللہ، جو بعد والی قوم ہوگی وہ کہے گی ان لوگوں کو دوہرا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جو پہلی والی قوم ہوگی وہ کہے گی کہ تم کچھ ہم سے بہتر نہیں تھے، تم بھی گمراہ تھے، تم کو گمراہی اچھی لگتی تھی اس لیے تم ہمارے پیچھے چلے تھے۔ تو یہ مکالمات ہمیں لاسٹ سبق میں پتہ چلے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور باتیں بتا رہے ہیں کہ جہنم اور جنت کے بارے میں کچھ اور چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ڈراوا بھی ہے اور بس خوشخبری بھی ہے جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّا بے شک الَّذِينَ وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، اور اللہ کی آیات جو ہوتی ہیں وہ کونی آیات بھی ہوتی ہے، یعنی کائنات کی نشانیاں بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتی ہے کہ ہاں اس کا خالق ہے، یہ سب کائنات کی چیزیں یوں ہی نہیں بن گئی۔ اور یہاں پر آیات جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین ہے۔ جن لوگوں نے ان آیات کو جھٹلایا
اور واستکبروا، اور انہوں نے تکبر کیا. دیکھیں جب حق کو جھٹلاتا ہے جو انسان تو اس کے پیچھے اصل میں تکبر ہی ہوتا ہے، کیونکہ جس کو حق پیش کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اسلام سے بڑا حق کوئی ہے ہی نہیں، لیکن اسلام کا ایک طریقہ ہے. اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان یہ پورا دین کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو گویا جب ان کو دین پیش کیا گیا یہ طریقہ صحیح ہے، تم جس طریقے پہ ہو وہ غلط ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھا کہ نہیں، ہم نے جو چوز کیا ہے وہ طریقہ بہتر ہے. اور انہوں نے اللہ کی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بہت کم سمجھا، اس کو معمولی اور اس کو بے فائدہ سمجھ کر اس کو جھٹلا دیا. تو گویا کہ تکبر جو ہے اصل میں جڑ ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ حق سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان کا بھی کیا مسئلہ تھا کہ شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، سجدہ کرو، تو اس نے نہیں کیا، اور اس نے وجہ کیا بتائی کہ میں بہتر ہوں اس سے، تو میں اس کے سامنے کیوں جھکوں، مجھ سے کمتر جو مخلوق ہے اس کے سامنے میں کیوں جھکوں. تو گویا اس نے اپنی عقل کو بہتر سمجھا کہ میں جو اس کو اندازہ ہوا اپنی عقل سے اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا. حالانکہ بہت ہی عبادت گزار تھا وہ، لیکن بس اس کے تکبر نے اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا. اور پھر بھی بعد میں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے تو توبہ کر لی اپنی غلطی کو مان کے، جبکہ اس شیطان نے تکبر سے اللہ تعالیٰ ہی کو بلیم دیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اتنے غلط قسم کا ٹیسٹ مجھ سے لیا کہ تو نے مجھے اس کمتر مخلوق کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس لیے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور اب میں اس مخلوق سے بدلہ لوں گا اور میں اس کو گمراہ کروں گا. بہرحال تکبر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. یہاں یہ آیت تو کافروں کے متعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر آیت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی آئینہ ہے اور مسلمانوں کے لیے عبرت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں بتایا کہ اس میں مومنوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ نصیحت کون لیتا ہے، عبرت کون لیتا ہے، جو کہ دوسرے کے حالات کو دیکھ کے سنبھل جاتا ہے کہ میں ان حالات میں خود کو نہ ڈالوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، اس کو جنت نہیں ملے گی. تو ہمیں ہر آیت سے انسان کو اپنے لیے آئینہ بنانا چاہیے، اپنے لیے دیکھنا چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات کافروں کے بارے میں عذاب کی آیتیں سن کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے متعلق ہے نا، ہم تو جنتی میں جائیں گے، تو ہمیں دل پر اثر تو ہوتا ہے کہ اتنا سخت عذاب ہے، اتنی سخت مصیبت ہے، لیکن ہم اس سے وہ فائدہ نہیں لیتے کہ ہم اپنے آپ کو آئینہ بنا کر ہم اللہ کی طرف جھک جائیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تکبر سے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا یدخلون، اور نہ وہ داخل ہوں گے، الجنہ، جنت میں، حتیٰ، یہاں تک کہ یلج الجمل، یلج ہوتا ہے داخل ہو جانا، کوئی بہت ہی تنگ جگہ میں داخل ہونے کو ولجا، یعنی کہ یلجا ولجا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت تنگ راستے میں داخل ہونا. تو حتیٰ کہ داخل ہو جائے الجمل، اونٹ، فی السم، ناکے میں، الخیاط، سوئی کے ناکے میں جب تک اونٹ گزر نہ جائے اس وقت تک وہ ایسے متکبر لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے کہ جنت میں یعنی کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا. اور اس کا ایک ترجمہ جملو، اس کو جملو بھی پڑھا ہے. جملو ہوتا ہے بہت موٹا رسہ، تو موٹا رسہ بھی سوئی کے ناکے سے نہیں نکلتا. بعض اوقات ہم سوئی پرو رہے ہوتے ہیں اور دھاگا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے تو ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے اس کو ڈالنے میں، اور کبھی ہوتا ہی نہیں ہے وہ. تو بہرحال
اب اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے کذالک، اسی طرح نجزی المجرمین، ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے سوچنے کی باتیں ہیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے تکبر ہم کو نکالنا ہے۔ نمبر 2، ہمیں کچھ معلومات پتہ چلتی ہے کہ آسمان کے دروازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آسمان کے دروازے جو ہے وہ حدیثوں سے اور پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی، کہ 7 آسمان ہیں اور ان سب کے دروازے ہیں، اور وہ دروازے بند ہوتے ہیں، ان پر پہرا ہوتا ہے۔ اس دروازوں سے داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ اجازت مانگی جاتی ہے۔ جب اگر اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ہر دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی داخل ہونے کی، تو پوچھا گیا کہ آپ کس کے لیے دروازہ کھلوا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دروازہ کھولا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آسمان کے دروازوں سے ہمارے اعمال بھی جاتے ہیں۔ دیکھیے، روزانہ صبح اور شام، فجر کے بعد اور عصر کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں فجر سے لے کر عصر تک، ان کی ڈیوٹی اب چینج ہوتی ہے، تو وہ ہمارے اعمال لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ جو نئے فرشتے آتے ہیں تو وہ ہمارے اعمال جمع کرتے ہیں فجر تک، اور فجر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے فجر اور عصر کے وقت ہم کو زیادہ تسبیحات ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے اس میں دونوں وقت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، زیادہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جب اذکار کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ چونکہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں اور ہمارے اعمال اوپر لے کر جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اعمال کے علاوہ ہماری دعائیں بھی اوپر اٹھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کو بھی آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ایک لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں حدیث، کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور جب کافر مرتا ہے تو اس کی روح سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے حدیث جو ہے وہ امام احمد کی کتاب جو ہے اس میں حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نامکمل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، جب سر پر پرندہ بیٹھا ہوتا ہے تو انسان ہلتا نہیں ہے، کیونکہ پرندہ پھر اڑ جاتا ہے۔ تو یہ مثال کے طور پر ایک مثال دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک محاورہ، ایک ہے، ایکسپریشن ہے کہ انسان اتنا ساکت بیٹھا ہے کہ بالکل جیسے بے جان ایک چیز ہے۔ تو اور پرندے اس پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کوئی جامد چیز سمجھ کر اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب اتنی خاموشی سے بیٹھے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کھرید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا، ایک منٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگوں، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، دیکھیں یہاں پر عذاب قبر کی بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، دلیل ملتی ہے کہ قبر میں انسان کو عذاب ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے، گویا کہ مسلمانوں پر بھی قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف کافروں کے لیے ہے۔ تو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، اور ہم اس کے لیے ہر نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من عذاب جہنم،
وعذاب القبر ومن فتنة الدنیا والآخرہ ومن فتنة الدجال. ٹھیک ہے، 4 چیزوں سے ہمیں پناہ ہر نماز میں تشہد میں مانگتے ہیں ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر ارشاد فرمایا جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں، اور ان کے پاس جنت کے کفن میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے. وہ فرشتے حد نگاہ تک کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل. چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی مشق سے بہہ نکلتا ہے. ملک الموت اب اسے پکڑ لیتا ہے تو ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے دیکھیں نیو بورن بیبی ہوتی ہے تو بیبی پیدا ہوتی ہے تو فوراً سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے نرسیں تیار ہوتی ہیں، وہ کپڑا لے کے ہوتی ہیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ اس میں لپیٹ لیتی ہیں. تو کچھ ایسا ہی منظر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کفن جیسے ہی روح نکلتی ہے اس کو فوراً کفن میں لپیٹ لیا جاتا ہے، اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں. چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشق سے بھی اچھی خوشبو آتی ہے. پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا. تو فرشتے اس وقت جیسے دیکھیں بعض اوقات بعض لوگ بہت زیادہ بڑا رتبہ حاصل کر لیتے ہیں اپنی پاکی میں، اپنی عبادات میں، اپنی علم میں، اللہ کی قربت میں، تو ان کے اچھے اچھے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، تو وہ ان ناموں سے ان کو فرشتے بھی انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے. فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. کہ فرشتے ایک آسمان کے فرشتے جب تک دوسرا آسمان نہیں آتا وہ سارے کمپنی دیتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتہ اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو. اسے احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے. تو گویا علیین میں یہ ایک رجسٹر ہے جس میں اب اس کا نام درج ہو گیا کہ یہ بندہ جنت والا ہے، جنتی ہے. اور دیکھیں ابھی حساب کتاب بھی نہیں ہوا، ابھی قیامت نہیں آئی، لیکن اس بندے کا علیین میں نام لکھ دیا جاتا ہے. یہ علیین اور سجین جو ہے وہ سورہ مطففین میں آتے ہیں کہ ان کے اعمال نامے جو ہوتے ہیں وہ بھی علیین میں ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے اعمال نامے. اور سجین کیا ہے؟ سب سے نچلا طبقہ، جو 7ویں طبقے میں سب سے نچلے طبقے زمین کے، وہاں پر ایک قید خانہ ہے جس کو سجین کہتے ہیں. اس میں ان کا درج ہوتا ہے جو جہنمی ہوتے ہیں. اچھا، اب اسی حدیث کا اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ اب جو ہے جو کافر لوگ ہیں اسی کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے گئے. تو پورا اوپر کا ٹاپک سیم ہے، اصل میں ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس کو 2 ٹکڑوں میں یہاں پر کتاب میں اس لیے لکھا ہے کہ وہ جنتیوں کا الگ لکھا ہے اور دوزخ والوں کا الگ لکھا ہے، لیکن یہ ایکچولی ایک ہی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو میں وہاں سے پڑھتی ہوں جہاں سے کافر آدمی کا ذکر شروع ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں ٹاٹ کا کفن ہوتا ہے اور وہ اس سے حد گناہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں، حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل آتے ہیں، حضرت اسرائیل کو نکال دیں کیونکہ اس کے بارے میں پروف نہیں ہے کہ حضرت ملک الموت کا یہ نام ہے، اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، مگر ملک الموت ہے، فرشتہ ہے، اور اس کے ساتھ دوسرے فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ روح جسم کے اندر جاتی ہے اور فرشتے اسے اس طرح باہر کھینچتے ہیں جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے، کیونکہ اب وہ کافر یا جو بھی نافرمان انسان ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے ان فرشتوں سے، تو اس کی روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، تو فرشتے اندر سے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اس طرح جیسے کہ دیکھیں گیلی روح سے اگر کانٹے والا لوہے کا سرا نکلے گا تو گیلی روح کا کیا حال ہوگا نا، یہ ایک طرح سے ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ بہت شدید تکلیف سے گزرے گا وہ بندہ۔ پھر فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحہ بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روئے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی بدترین سڑان جیسی بدبو اس روح سے آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے سے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر مقرر فرشتوں پر ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ خبیث روح کی بدبو ہے۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس خبیث کی روح ہے، ٹھیک ہے، کس خبیث کی بدبودار روح ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور وہ اس کا جو بدترین نام دنیا میں مشہور ہوتا ہے اس نام سے اس کو بتاتے ہیں۔ اس کا جیسے مثال کے طور پر آپ سب نے ابو جہل کا نام سنا ہوگا۔ ابو جہل کا مطلب ہے جہالت کا باپ، ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل اس کا اصل نام نہیں تھا، یہ مسلمانوں نے اس کا نام رکھا تھا، اور اس قیامت تک سبحان اللہ یہی نام مشہور ہو گیا۔ اس کا اصل نام تھا ابو الحکم۔ حکم کہتے ہیں بہت سمجھدار آدمی، کیونکہ یہ بہت ہی وائز پرسن تھا لوگوں میں اپنے اس میں، تو اس کو لوگوں نے ابو الحکم کا لقب دیا تھا، لیکن اس کو مسلمانوں نے ابو جہل کا نام دیا تھا۔ اور یہ ابو جہل آج کوئی ابو الحکم کہے گا تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابو جہل سے سارے لوگ پہچان لیں گے۔ پھر فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کافروں کے لیے، یہ جو جس آیت پر ہم ہے نا آیت 40 وہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوتے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بھی یعنی قرآن میں بھی اس بات کو لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ سب سے نچلی زمین میں موجود سجین جیل خانے میں اس کا اندراج کر لو، اور کافر کی روح بری طرح زمین پر پٹخ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس نے اللہ سے شرک کیا وہ گویا آسمان سے گر پڑا، اب اسے پرندے اچک لیں یا کہ اسے کسی دور دراز کے مقام پر پھینک دیں۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 31 ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ تبت یدا ابو لہب، تو یہ ابو لہب دوسرے تھے، یہ وہ جہل نہیں تھے، ابو جہل دوسرا آدمی تھا، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ٹھیک ہے، یہ دو الگ پرسنالٹیز ہیں۔ ابو جہل سردار تھا اس زمانے میں مکہ کا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلام کی دعوت شروع کی تھی، ٹھیک ہے،
اچھا، تو اب یہاں پر ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی اس حدیث میں کہ مومن کی روح جو ہے وہ علیین میں جاتی ہے. اچھا، پھر علیین میں اس کے بارے میں ایک اور حدیث، یہاں تو ہمیں اتنا پتہ چلا کہ علیین میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ اس کی قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کافر کا نام سجین میں لکھ کر پھر اس کو دوبارہ سے لوٹا دیا جاتا ہے اس کے جسم میں، اس کی قبر کے اندر. پھر قبر کا جو قبر کا جو فرشتے آتے ہیں وہ آ کر سے حساب لیتے ہیں، وہ سوال لیتے ہیں، قبر کے جو سوال جواب ہیں وہ کیے جاتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں. پھر مگر اس سے پہلا کا اسٹیپ کیا ہے کہ روح کو لے جایا جاتا ہے اور اس کا اندراج کیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ جب علیین میں فرشتے پہنچتے ہیں تو شاید کچھ عرصہ رہتی ہوگی روح وہاں پر، کیونکہ وہاں پر وہ بندہ اپنے لوگوں کو پہچانے گا. اپنے سے پہلے کچھ لوگ جو ان کی زندگی میں وہ ان کو جانتا تھا ان کو پہچان لے گا، خوش ہوگا، ایک دوسرے سے بات کریں گے اور کسی کے متعلق پوچھیں گے. جو لوگ پہلے سے ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ فلاں بندے کا کیا حال ہے، تو یہ کہے گا علیین والا کہ وہ تو دنیا سے تو رخصت ہو چکا ہے، اگر یہاں نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ جہنم کے اس میں چلا گیا. تو یہ چونکہ ہمیں حدیث اور قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پوری سٹوری ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ملتی ہے اور پھر اس سے ہمیں پورا کنیکشن کیا، علماء کنیکشن کرتے ہیں پورا. تو بہرحال یہاں کی اب دوبارہ ہم سبق پر لوٹتے ہیں. اور آپ نے فصیح کیا پوچھا تھا؟ ہاں، تو آپ کا سوال کلیئر ہو گیا کہ جو روح ہے اس کو پہلے آسمان پہ لے جا کر اس کو درج کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں شاید وہ تھوڑا سا آرام کر کے لوگوں سے ملتا ہے، پھر اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اس کی باڈی میں، تاکہ پھر منکر نکیر اس سے سوال جواب کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن ثابت قدم رہتا ہے اور ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے. تو یہاں پر دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی اس آیت میں کہ جہاں تک اس کا جنت میں داخل ہونا اس کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نکل جائے. اس کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ اللہ کے جو بڑے بڑے مجرم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، برزخ کیا ہے؟ برزخ جو ہے وہ اس زندگی کا نام ہے جو کہ انسان قبر میں گزارتا ہے. کیونکہ ایک انسان مر گیا، اب وہ قبر میں ہے، تو اب جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی وہ اپنی قبر میں ہی رہے گا. تو اس قبر میں بھی برزخ کی ایک زندگی ہوتی ہے جس میں یا تو قبر کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے یا نیک بندے کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اس کی قبر میں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے اور وہ آرام سے رہتا ہے. تو یہ برزخ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر یہ برزخ کی زندگی شہداء کی مختلف ہوتی ہے، انبیاء کی مختلف ہوتی ہے. ان کے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن برزخ کی زندگی ہے اور اس میں کسی حد تک انسان کو دکھ اور تکلیف بھی اور عذاب بھی محسوس ہوتا ہے اور اس کو راحت بھی محسوس ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت پر. یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. بس ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم جنت اور دوزخ اور یہ ساری باتیں قرآن میں پڑھتے ہیں، مگر ہم ان کو جیسے نا ایک بس سننے کی بات سمجھ کر نکل جاتے ہیں آگے. لیکن ہمیں اس سے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی ہر وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچائے. اور دوسرا یہ کہ ہمیں احتیاط بھی اسی طرح کرنی چاہیے کہ جہنم میں جانے والے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ اپنی سزا بھگت کر، جن کے دلوں میں ایمان تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جب چاہے گا تو پھر ان کو جہنم سے نکال کے پھر ان کو بھی جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم دنیا میں جلتے ہوئے جس کمرے میں آگ بھڑک رہی ہو، ہم اس میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بھی دور رکھے. اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات انسان مسٹیکس کر جاتا ہے ایسی کہ
وہ جہنم میں اینڈ اپ جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم میں بچھونا ہے، ومن فوقہم غواش، تو ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور جہنم کا لحاف ہے. یعنی امیجن کریں کہ جس کا بچھونا بھی آگ سے بنا ہے اور اس کا لحاف اوپر کے اوڑھنے کی چیز بھی آگ سے بنی ہے، تو وہ اس کا کیا حال ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں. اور ظالم سے یہاں مراد جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور جو کبیرہ گناہوں پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو اور اللہ کے بارے میں انہیں خیال نہیں ہوتا، آیات کو ٹھکراتے. دیکھیے آیات کو جھٹلانا جو ہے نا، صرف یہ نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ہوں. جب جانتے بوجھتے ہم اگر آیات پر عمل نہیں کرتے، قرآن اور حدیث پر عمل نہیں کرتے، تو وہ بھی ایک جھٹلانے ہی کی طرح ہے کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھ کر سائڈ پہ رکھ دیا. کیونکہ کوئی بھی اللہ کا حکم، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معمولی نہیں ہے. ہم اگر اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کہیں ظالموں میں نہ شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. پھر والذین، اور وہ لوگ آمنو، نہیں اس کے بارے میں سوری، یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں سورہ عنکبوت میں ہے 54-55 میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر عذاب کی جلدی چاہتے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیر لے گی. جس دن ان کو جہنم کی آگ ان کے اوپر سے، ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گی، اور کہا جائے گا کہ چکھو اپنے اعمال کی سزا. اسی طرح سورۃ توبہ میں 49 میں کہا گیا جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی. سورۃ زمر میں کہا گیا ان پر آگ کی چھتریاں چھا رہی ہوگی. اور سورۃ حمزہ میں کہا گیا لمبے لمبے ستونوں، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں یہ بند ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ جہنم بہت تنگ جگہ ہے، اس میں ہر طرف صرف آگ ہی آگ ہے. اور ہمیں دوسری جگہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی آگ سے گرے ہوئے جب یہ جل جائیں گی، ان کی اسکن جل جائے گی، تو اس کو دوبارہ اسکن دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جہنم میں دنیا میں تو ایک چیز جل کر خاک ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ جہنمی خاک نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو دوبارہ اسکن دی جائے گی. جب جل جائے گی ان کی اسکن تو دوبارہ لوٹائی جائے گی ان کو، تاکہ ان کو تکلیف میں کمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں جہنم سے، ہمیں جہنم کا ایک جھونکا بھی ہمیں نہ لگے. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ہی خطرناک طریقے سے اس کو ہمیں ڈسکرائب کیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں ہم لوگ کو اتنا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں مگر ہمارا وہ حال نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. قرآن کی آیت سے ہمیں وہ اعتماد، وہ یقین ہمارے اندر نہیں ہوتا کہ یہ سب حق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے لیے. پھر آیت 42 ہے والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف، اور ہم جو ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنہ، جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں کافروں کا انجام بتایا، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جہاں دھمکی آتی ہے وہاں پر خوشخبری بھی آتی ہے. جہاں کافروں کی سزا بتائی جاتی ہے وہاں مومنوں کا اجر بھی دکھایا جاتا ہے. تو مومنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. لیکن دیکھیں یہاں کچھ بڑی اہم چیزیں بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ لگایا ہے. ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری رکھا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو گویا ایمان کا حصہ ہے نیک اعمال. ٹھیک ہے، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. کوئی بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن اس نے کبھی کانشیسلی
اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کیے. اور نیک اعمال کی ایک تعریف یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ نیک اعمال. دیکھیں نیک اعمال انسان اپنی مرضی کے نہیں بنا سکتا. نیک اعمال کے لیے ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے کہ ہاں یہ شریعت کے، ہماری قرآن اور حدیث کے، ہمارے سنت کے مطابق ہیں، اور پھر ہماری نیت اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، کتنی چیزیں ہیں نیک اعمال میں. ایک تو ایمان کے ساتھ کیے گئے ہوں، دوسرا ہماری شریعت کے مطابق ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیک اعمال ہوں، اور تیسرا اللہ کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے کیے جائیں تو پھر وہ نیک اعمال بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے. لیکن اس میں چھوٹا سا ٹکڑا بیچ میں ڈال دیا، لا نکلف نفسا الا وسعہا. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی تسلی بخش ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ دیتے یہاں پر کہ نیک اعمال کرنے والے ایمان کے ساتھ لوگوں کے لیے جنت ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس میں سے گر جاتے، اس فلٹر میں پورے نہ اترتے. مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی ہم کسی انسان کو، کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے. تو یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ جتنے بھی فرائض ہیں اللہ کی طرف سے وہ سب ایسے ہیں کہ جو ڈویبل ہے، تم کر سکتے ہو. بندوں کے لیے ممکن ہے. کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ زمین سے پہاڑ کو اکھاڑ کر سر پر رکھو اس کو اور پھر اس پر اس طرح سے کھڑے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرائض بتائے وہ سب ایسے ہیں کہ انسانوں کے لیے ممکن ہے کرنا. نمبر 2، ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی چونکہ قوت صلاحیت برابر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصتیں ہمیں دی ہے. ان نیک اعمال میں بھی رخصتیں دی ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم سفر میں ہیں تو روزہ قضا کر سکتے ہیں. سفر کی مشقت ہے، اب ہم رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو ہم قضا کر لیں، بعد میں کر لیں. ٹھیک ہے، حالانکہ بلا وجہ روزہ چھوڑنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، مگر سفر میں ہم روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے یہ کہ ہم بعد میں اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. پھر قصر نماز، سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی، قصر نماز کر دی کہ نماز کو اور بھی ہلکا کر دیا کہ تم نماز پڑھ سکو سفر میں بھی. پھر تیمم کی رخصت دے دی کہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لو. پھر اگر تم کمزور ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے پڑھ لو. اگر وضو کرنے کے تمہارے اندر اب ایبیلٹی نہیں رہی ہے، تمہارا جسم تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لو. یہ ساری رخصتیں اور آسانیاں ہیں. اسی طرح حج کی فرضیت میں بھی اللہ نے استطاعت کی کنڈیشن لگائی ہے کہ حج ان پر فرض ہے جن کے اندر استطاعت ہے، اور اس استطاعت میں مالی استطاعت، جانی استطاعت اور عورت کے لیے محرم کا ہونا، یہ ساری چیزیں اگر ہے تو پھر تم پر فرض ہے، ورنہ فرض نہیں ہے حج. اسی طرح زکوٰۃ تم پر اس وقت فرض ہے جب تمہارے پاس اتنا مال ہے، ایک خاص مقدار تک مال ہے، پورا سال تمہارے پاس وہ مال پڑا ہوا ہے تو تم زکوٰۃ دو گے. یہ سب اللہ کی رخصتیں ہیں، یعنی سب آسانیاں ہیں ہمارے لیے نیک اعمال کرنے کے لیے، فرائض پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ فرائض کے بغیر تو فرائض کا تو حساب ہوگا، اس کے بغیر پھر انسان کی چھٹکار نہیں ہوگی. نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اسی لیے مرتے دم تک ایک باہوش انسان کے لیے نماز فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے پڑھ لے، کسی بھی حالت میں کسی طرح سے پڑھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں واضح کر دیا کہ جنت میں جانا ہے تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اور نیک اعمال کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ سے اجر کی امید ہو، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو نیک اعمال کہا گیا ہو. تو پھر یہ دو چیزیں ہیں تو جنت میں جاؤ گے. اور تم فکر نہیں کرو میرے بندو، اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے کبھی کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا. ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی مطابقت کی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ، اور جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اس سے اتنا بجا لاؤ جتنی تم میں طاقت ہے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی سیم بات کہی کہ طاقت کے مطابق تم میرے احکامات کو پورا کرو، یعنی تمہارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن سوال یہ کہ استطاعت کا نہ ہونا یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہانے بنا کر کہیں کہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے اس لیے میں اس کام سے بری ہوں، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اخلاص کے ساتھ علم کے ساتھ دیکھے کہ واقعی میں اس رخصت کے قابل ہوں، کیا میں فٹ آتا ہوں کہ میں اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ جنت میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ، آمین، اور پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک خوبی بتا رہے ہیں، ایک خوشی کی خبر بتا رہے ہیں جنتیوں کے لیے، وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلن، حسد میں سے، تجری، بہتی ہے، من تحتها، جس کے نیچے سے، انہار، نہریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا، اور کہیں گے جنتی کہیں گے الحمدللہ، الحمدللہ الذی، جس نے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے، ہدانا، ہم کو رہنمائی کی، لہذا، اس کے لیے، وما کننا، اور نہیں تھے ہم، لنہتدیا، کہ ہم ہدایت پا جاتے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ ہدانا، ہدایت دیتا ہم کو اللہ۔ تو یہاں تک کے ٹکڑے کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں، دیکھیں اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، میں انشاءاللہ بتاتی ہوں۔ تو جنت میں جو ہے انسان جنت میں جب داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ جنتیوں میں کے سینوں میں جو بھی ایک دوسرے کے لیے ناراضگی ہوگی، حسد ہوگا، دنیا میں دکھ دیا ہوگا ایک دوسرے کو، کوئی بری فیلنگ رہ گئی ہوگی۔ دیکھو ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام میں بھی بہت سے ایسے حالات آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کو فتنوں کا دور کہتے ہیں، جیسے حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، ان لوگوں کے درمیان جنگیں بھی ہو گئی، تو بہت سے لوگ اس وقت مارے بھی گئے۔ تو اب ایسے معاملات میں انسان، کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کے اندر دکھ دل میں رہ جاتا ہے، اور ہمارے زندگیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن بہت دل دکھاتے ہیں دوسرے مسلمانوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بھائیوں بہنوں کا، ایون اپنے دوستوں کا، اور انہیں احساس نہیں ہوتا، اور وہ بظاہر بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اللہ کے فرائض پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر بس ان کا اخلاق کا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ احتیاط کا کام نہیں کرتے۔ تو اب یہ سارے معاملات پھر کیا ہو گئے کہ جنت میں کوئی اس طرح نہیں جائے گا۔ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات ہم رہنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں فلاں آدمی کا پتہ ہے کہ فلاں سے ہمیں دکھ پہنچنا ہی ہے، جب بھی ان کے قریب ہم جائیں گے ہمیں دکھ پہنچے گا، تو ہم بس ایک طریقہ بنا لیتے ہیں کہ ان سے، خاص طور سے جب رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے آپ ہر وقت بالکل رشتہ توڑ بھی نہیں سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ تھوڑی احتیاط سے رہنا ہے۔ باقی دل میں تکلیف ہوتی ہے ان کے رویے سے، مگر ہم اس کو درگزر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کو نہیں ڈالے گا کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بری فیلنگ تو ہے اور ہم جنت میں بھی رہ رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا کہ جب پل صراط سے سب گزریں گے، یہ بھی انشاءاللہ بڑی حدیث لمبی، کہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، جو کہ پل ہے جو کہ جہنم کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب پل صراط سے جو لوگ نکل جائیں گے، جہنمی تو گر جائیں گے وہاں پل صراط سے ہی جہنم میں گر جائیں گے، لیکن جنت میں جو جانے والے ہوں گے وہ پھر ایک اس کے سرے پر آئیں گے، اس پل کے سرے پر آئیں گے، قنطار کہتے، وہاں پر ان کے دلوں کو صاف کیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں حدیث ہے، ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے تو انہیں دوزخ اور بہشت کے درمیان ایک پل پر کھڑا کیا جائے گا، تو یہ آپس میں ان زیادتیوں کا بدلہ لیں گے جو دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر کی تھی۔
یہاں تک کہ جب انہیں پاک صاف کر دیا جائے گا تو پھر جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔